السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کے دلائل، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اور پھر اچھے لوگوں کا انجام اور برے لوگوں کا بدلہ۔ جو ایمان لائے ان کے لیے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جزا رکھی ہے، اور جو ایمان نہیں لانے والے ہیں ان کے لیے کیا جزا اللہ تعالیٰ نے کیا سزا رکھی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے، اور ہم نے پچھلے سبق میں یہ بھی پڑھا تھا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے کے سارے انسان اور جن اور سارے کے سارے جتنے بھی دنیا میں موجود ہیں بڑی بڑی ہستیاں، ان سب کو چیلنج دیا، قرآن نے، اللہ نے چیلنج دیا، اگر تم کو شک ہے ہمارے رسول پہ جو ہم نازل فرماتے ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اگر تم کو شک ہے، یا ایک اللہ کی ایک ہونے میں اور اس کے ساتھ کسی کا شریک نہ ہونے میں تم کو اگر شک ہے، اور یہ جو ہم اپنے بندے پہ نازل فرما رہے ہیں یہ قرآن کریم، اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں تم کو شک ہے، کہ تم یہی کہتے ہو نا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے من گڑن باتیں لکھ لی، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یا پہلوں کی کہانیاں ہیں، اس طرح سے جو تم باتیں بتاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ سب کے سب کو چیلنج دیا۔ جب قرآن نے یہ چیلنج دیا تھا تو اس جیسی کتاب لے آؤ، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اس کے جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ جب کوئی نہ بنا سکے، جب کوئی صورت، کوئی آیت، کوئی قرآن کریم کے جیسا ایک لفظ بھی نہیں لا سکے، تو پھر لوگوں نے کیا کیا، اس قرآن کریم میں مین میخ نکالنے لگے، کجی تلاشنے لگے، اور وہ آج بھی جاری ہے، وہ آج بھی جاری ہے، اور قیامت تک کی لوگ ایسے ہی مین میخ نکالتے رہیں گے۔ کسی نے کہا قرآن کریم سے 26 آیتیں نکال دینی چاہیے، کسی نے کہا عورتوں کے حقوق ہی نہیں ہیں قرآن میں یا حدیث میں، یا کسی نے کہا عورتوں کو بہت نیچا دکھا دیا، یا کسی نے کہا عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہے، یا کسی نے کہا عورت کے اوپر پردہ کہاں لکھا ہے، ذرا قرآن کی کوئی آیت ڈھونڈ کے دکھائیے، یا کسی نے کہا کہ جیسے یہاں پہ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، تو لوگوں نے کیا کہا تھا اس سے پہلے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو بڑی چھوٹی چھوٹی مثالیں لاتے ہیں، جیسے ایک مچھر کی یا ایک مکھی کی یا اس جیسے بالکل چھوٹی جیسی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی شرم نہیں آتی ہے، کوئی آر نہیں آتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کوئی ایسی مثال لائے، کوئی ایسا حقیر چیز، سب سے حقیر چیز جو ہے کیا ہے، وہ ایک مچھر ہے۔ مچھر کی مثال لا کر انسانوں کو سمجھانے میں اللہ کو شرم نہیں آتی ہے۔ جو شرم آتی ہے تو جن کو آتی ہے وہ کیا ہے، وہ اس قرآن سے اپنی پیٹھ پھیر لیتے ہیں، وہ اس قرآن کریم سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا ہمیشہ ہوتا رہا ہے، اس زمانے میں بھی لوگوں نے اعتراضات کیے تھے قرآن کریم کی آیتوں پہ، اور آج بھی لوگ اعتراضات کرتے ہیں، اور ایسا ہمیشہ ہی ہوتا رہے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا پہلے ہی کہ اللہ کو کوئی شرم نہیں ہے، اللہ کو کوئی آر نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کوئی ایسی مثال لائے کہ مچھر کی جیسی ہو، یا اس سے بھی کوئی اگر چھوٹی سی چیز ہوتی تو اس کی بھی مثال اللہ تبارک تعالیٰ لے آتی، کیونکہ انسان، اللہ تعالیٰ تو چھوٹی سے چھوٹی مثال لے آتے نا، لیکن انسان کیسے دیکھ پاتا نا، انسان کو تو چیزیں سمجھ بھی نہیں آتی نا، جو چیزیں انسان آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کی مثال لاتے ہیں تاکہ انسان کو اچھے سے سمجھایا جا سکے، پریکٹیکل اچھے سے ان کو سمجھایا جا سکے نا۔ جو چیز سامنے نہیں ہے، جو چیز وجود میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے لاتے نا، تو انسان تو اس سے نا واقف ہے، انسان تو جاہل ہے نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو بہت زیادہ علم والے ہیں، وہ تو کوئی بھی ایسی مثال لاتے تھے کہ انسان اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال لائے جو انسان کیا، بچہ کہیں کا بھی ہو، گاؤں کا ہو، شہر کا ہو، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، وہ مچھر سے اچھی طرح سے واقف ہے۔
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مچھر کی ایسی مثال لا کے دنیا والوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ سب سے پہلی چیز تو یہاں پہ یہ بتایا کہ مادہ مچھر کی مثال تھی، اور جو ہے مادہ مچھر ہی کاٹتی ہے جبکہ میل مچھر نہیں کاٹتا ہے انسانوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے ان میں اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق کی مثال دے کر بات سمجھا رہے ہیں کہ مچھر کیا ہے، اس سے اوپر بھی کسی چیز کی مثال بیان فرماتے، یعنی اس سے بھی حقیر چیز کی بھی مثال فرما سکتے تھے۔ چھوٹی سی چیز جو انسان کو پکڑنا چاہے اگر تو انسان اس کو پکڑ نہیں سکتا ہے نا۔ مچھر کیا ہے، انسان کتنا پکڑنا چاہتا ہے کہ ہم کو کاٹ رہا ہے تو ہم لو اس کو پکڑے اور مار دے یا اس کو ختم ہی کر دے، لیکن انسان اس کو نہیں پکڑ سکتا، قاصر ہے۔ اور جو اتنا اندھیرے ہونے کے باوجود بھی انسان کی خوشبو سونگھ کر کے اس کا جو ہے بلڈ نکال لے جاتا ہے۔ جبکہ ہماری جو بڑی بڑی لیبارٹریز ہیں تو ان کو اچھی خاصی روشنی چاہیے ہوتی ہے کہ انسان کا بلڈ سیمپل نکالنے کے لیے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی کسی بھی تخلیق کو چھوٹا ہونے پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے، کہ اللہ کی مخلوق ہے وہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں پیدا کی ہے۔ مچھر کو بھی پیدا کیا ہے تو اس میں بھی اللہ کا کوئی مقصد ہے، وہ کسی جانور کی غذا ہے۔ تو اکثر انسان کہتے ہیں کہ یہ مچھر کیوں بنائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کو شرم نہیں آتی مچھر کی مثال دینے میں۔ تو مچھر ایسی چھوٹی حقیر چیز ہے، لیکن اس کو پیدا کرنے کے پیچھے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک مقصد ہے۔ بہت سے ایسے جانور ہیں، ایسے مخلوق ہیں جن کی غذا بھی وہ مچھر ہے، کسی کا وہ پیٹ بھرتے ہیں۔ تو کبھی بھی انسان کو اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں کیوں، کیا ہے، مگر، ایسا کیسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ فاسقوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ جو نافرمان لوگ ہیں ان کو گمراہ کر دیتا ہے، یعنی کہ جو فاسقین ہیں، تو فاسقین جو لفظ ہے فسق سے ہے، فا سین قاف، اور جس کا لفظی معنی ہوتا ہے حد اطاعت سے باہر نکلنا۔ چنانچہ کہا گیا کہ جو لوگ خود ہی اللہ کے قوانین توڑ کر حد اطاعت سے باہر نکل جاتے ہیں وہی اللہ کے قانون کی زد میں آتے ہیں، اس لیے وہ ان پر ہدایت اختیار کرنے کے لیے جبر بھی نہیں کرتا ہے۔ یعنی کہ جو بھی اللہ کی اطاعت کو منہ موڑتا ہے، اللہ کی اطاعت سے پیچھے ہٹتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کیا کرتے ہیں، پھر گمراہیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو زبرن یا زبردستی ان کو ہدایت کی طرف پکڑ پکڑ کے نہیں لایا جاتا ہے۔ آیت 27، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ جو لوگ اللہ کا عہد پکا کر لینے کے بعد اسے توڑتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں وہ کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کا عہد توڑ دیا۔ تو فاسق کون ہے؟ یعنی جو اللہ کے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دے، جو اللہ کے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتا ہے۔ اور اللہ سے وعدہ کیا ہے؟ ہم سب نے اللہ سے وعدہ کیا ہے لا الہ الا اللہ، کہ ہم اے اللہ دنیا میں تو جا رہے ہیں لیکن اللہ صرف اور صرف تیری عبادت اور تیری بندگی کریں گے۔ یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کے تخلیق کی، تو ان کے پیٹ سے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کی روحوں کو سب کے سب کو باہر لائے۔ وہ سارے کے سارے چھوٹی چھوٹی چیٹیوں کی شکل میں تھے۔ تو ان سب روحوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا کہ اے میرے بندو، دنیا میں جا کے تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سارے کے سارے انسانوں نے کہا اے اللہ، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت اور تیری ہی بندگی کریں گے۔ تو اس وعدے کو، اس عہد کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ یعنی سارے انسان اللہ سے ایک اللہ کی، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کی جو وعدہ کر کے آئے تھے وہ وعدہ ہے۔ اور دوسرا ایک اور وعدہ کہا جاتا ہے کہ بندوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے۔ تو بندوں کے ساتھ جو کیے ہوئے وعدے ہوتے ہیں وہ ان کو توڑتے ہیں۔ تو یہی
پہلا جو ہے عہد الست یعنی لا الہ الا اللہ کا کہہ کر اصل معبود تو ہی ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی بات مانیں گے. لیکن اگر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور عمل کیا ہے، اس کے خلاف کام کرتے ہیں، اس کے خلاف کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ فسق ہے. یہ کیا ہے؟ ایک زبردست نافرمانی ہے. اور پھر دوسری طرف بندوں کے ساتھ بھی تعلقات اچھے نہیں رہتے ہیں. ایک طرف اللہ کے ساتھ بھی نافرمانی فسق ہے اور دوسری طرف بندوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات نہیں ہیں. تو ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ایک طرف تو ہم حقوق اللہ یعنی اللہ کو پہچانیں اور دوسری طرف ہم حقوق العباد یعنی بندوں کے ان کو بھی حقوق ادا کریں، بندوں کے جو حقوق ہیں. تو یہاں پہ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے والدین کے آتے ہیں، اس کے بعد دوسرا ہے صلہ رحمی کرنا. تو اس آیت میں فاسقوں کی پوری تعریف بیان فرما دی ہے. یعنی ایک تو اللہ سے کیے ہوئے عہد اہل الست اور جو عہد الست کو توڑ دیتے ہیں، اور جو دوسرا کیا ہے جن کا جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. دوسری قسم بندوں کے ساتھ جو تعلق جوڑنے کا حکم دیا ہے، تو ان دونوں قسم کے تعلق کو وہ کیا کرتے ہیں؟ وعدوں کو وہ توڑتے ہیں. تو یہی فاسقین ہیں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں، اپنے رحم کے رشتوں کو بھی کاٹ دیتے ہیں. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کر چکے اور تو پھر اس وقت رحم ایک مجسم بن کر کھڑا ہو گیا اور پروردگار رحمان کی کمر تھام لی. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، کہو کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے کاٹ دیں، قرابت داری کا خیال نہ رکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تجھے جوڑا جائے؟ جسے تو اس بات پر راضی نہیں، جو تجھے جوڑے گا میں بھی اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے قطع کرے گا تو میں بھی اسے قطع کروں گا. رحم کہنے لگا، پروردگار میں اس پر راضی ہوں کہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا. یعنی کہ رحم جس سے ایک ماں کا جو رحم ہوتا ہے، جو ایک جس سے بچہ بیبی دنیا میں آتا ہے، وہ 9 مہینے اسی کوکھ میں رہتا ہے، اور اسی طرح سے پھر باری باری سارے اس کے بھائی بہن اسی ماں کی کوکھ سے دنیا میں آتے ہیں. اس کی بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے، وہی وہ رحم ہے. تو رحم کہنے لگا، پروردگار میں اس پر راضی ہوں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا. یعنی جو بھی اپنے بھائی بہن، رشتہ داروں، دیور اور نند اور جیٹھ وغیرہ، ان سب کی رشتہ داری جو جوڑے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے جڑے گا، اور جو ان رشتوں کو کاٹے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے کاٹے گا. یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں سے خوش نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسا حکم دیا ہے رشتوں کو جوڑنے کا، ان کو جوڑنا ہے. سب سے پہلا تو رشتہ کیا ہے؟ سب سے پہلا تو حکم یہاں پہ ہے، عہد الست کی بات آئی ہے. تو اپنے آپ سے اللہ، جو سارے بندوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے جو وعدہ کیا ہے، سارے انسانوں نے وعدہ کیا ہے، جن کو وہ یاد آ جاتا ہے وہ دنیا میں توحید پر ڈٹ جاتے ہیں، اور جنہوں نے یاد نہیں کیا ہے وہ بھولے ہوئے ہیں، تو پھر کیا ہے، ان کو یاد بھی دلایا جاتا ہے تبلیغ کے ذریعے سے. لیکن ایک سرے سے جنہوں نے انکار کیا ہے، جو صرف اپنے آبا و اجداد کی اندھا دھند پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں، تو وہ غیر مسلم ہیں. ان کو بھی شاید یاد آ جائے اگر تبلیغ کا زبردست بات ہو اور کام ہو. تو سب سے اہم جو وعدہ ہے یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ ہے، جو لوگ توڑ دیتے ہیں. دنیا میں آ کے لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ کے ساتھ سارے کے سارے شرکا کو شریک ٹھہراتے ہیں. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، جو صرف مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہیں، جو صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں. بہت کم ایسے ہوتے ہیں. اکثریت کیا ہے، یہیں سے جو ہے مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے، شرک کی مصیبت میں. جب انسان پر کسی سخت پریشانی، ناگہانی موت یا بیماری آتی ہے، تو اکثریت بہت زیادہ گمراہ ہو جاتی ہے، اور گمراہ ہو کے غیر اللہ کے آستانوں پر چلے جاتے ہیں.
اگر ایک اللہ پر انسان توکل کر لے اور اللہ کو ہی نفع اور نقصان کا مالک سمجھے تو کبھی بھی وہ غیر اللہ کے آستانے پہ نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب اس کا یقین میں کمی ہوتی ہے، اس کو یقین نہیں ہوتا ہے، اس کے ایمان میں کمی ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ شیطان کامیاب ہو جاتا ہے انسان کو غیر اللہ کے اس آستانے پر لے جانے پہ۔ تو سب سے پہلا مین اہم یہاں پہ عہد الست کی بات ہے، اور پھر دوسرا یہاں پہ بندوں کے ساتھ جو وعدے کرتا ہے انسان۔ سب سے اہم امپورٹنٹ چیز یہاں پہ رشتہ داری کو جوڑنے کو کہا گیا ہے کہ رشتے داریاں جوڑے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے، بیٹیاں ہیں یا بہویں ہیں، سسرال میں جب جاتی ہیں تو بس ان کو کیسا نہ جانے کیسا ان کا اخلاق ہوتا ہے کہ بس وہ اپنے چاہتی ہیں ہم اور ہمارے ہسبینڈ، ہم دو اور ہمارے دو، باقی سارے سسرال والوں سے ہم سے کیا مطلب ہے، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو ایک جو نیک بیوی ہوتی ہے، جو ایک بہترین بیوی ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کی جنت تیار کرتی ہے۔ تو شوہر کی جنت تبھی تیار ہو سکتی ہے کہ جب وہ دنیا میں اپنے شوہر کے جو اس کے رحم کے رشتہ دار ہیں ان کے حقوق ادا کرے، کسی کو بھی جدا نہ کرے، نہ دیور اور ہسبینڈ کو، نہ نند اور ہسبینڈ کو، نہ ان کے رشتہ داروں کو، نہ ان کے والدین کو، یعنی کہ ہسبینڈ کے والدین کو بھی ہسبینڈ سے جدا نہیں کرنا ہے۔ پھر اسی طرح سے اپنے بھی رکھے کہ اپنے بھائی بہن کے ہم نے حقوق ادا کرنے ہیں، اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے ہیں، پھر اپنے والدین کے جو بھی ان کے رحم کے رشتہ داریاں ہیں، یعنی کہ خالہ اور ماموں اور چچا اور پھپھو وغیرہ، ان سب کے بھی ہمیں حقوق ادا کرنے ہیں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم فون کر کے ان کی خیریت لے لے، اور جو بھی امداد یعنی مدد وغیرہ کر سکتے ہیں، کوئی تکلیف میں ہے تو یہ بھی کریں۔ اور اپنے بھائی بہنوں کے انسان اسی طرح سے حقوق ادا کرے، کسی سے بھی رشتہ داری مت توڑیں، کسی بھی نا اتفاقی کی وجہ سے کسی سے بھی رشتہ داری نہ توڑے، کیونکہ جب انسان رشتہ داریاں توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے کٹ جاتا ہے۔ جب انسان رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس سے جڑ جاتا ہے۔ تو الذین ینقضون عہد اللہ، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کا عہد پکا کرنے کے بعد توڑتے ہیں۔ تو اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو وعدے کرتے ہیں اور وعدہ پورا نہیں کرتے ہیں۔ منافقین کی ایک سب سے بڑی جو صفات تھی وہ کیا تھی کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کام کرتا ہے۔ تو منافقت بھی اسی کے اندر آ جائے گی، جب انسان وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرے۔ پہلی چیز تو کسی سے آس پاس یا بات کرتے وقت یا ہمارے آپس میں جو بات چیت ہوتی ہے، کسی سے کوئی وعدہ نہ کرے، وعدہ کرے تو اس کو پھر پورا کرے۔ اگر وعدہ پورا نہیں کیا تو اس کا مطلب اس کو توڑ دیا۔ تو وہ سارے لوگ بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ کوئی بھی وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے، ورنہ کیا ہے، وعدہ ہی نہ کریں کہ ہم اس کام کو انجام دیں گے، اور جب کام کرنے کا ٹائم آیا تو پھر کیا کیا، وعدہ خلافی کی۔ اس کو پکا کرنے کے بعد من بعد ہی میثاقہ، یعنی من بعد ہی میثاقہ، یعنی کہ عہد کو پکا کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اور وہ جو توڑتے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا اس کو جوڑنے کا، یہاں پہ اس سے مراد رشتہ داریاں ہیں، اور وہ فساد کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، یعنی کہ سب سے بڑا فساد یہی ہے کہ اللہ کی عبادت، صرف اور صرف اللہ کی عبادت نہیں کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی جائے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی فساد ہے ہی نہیں، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ایسے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ تو خسارہ، ایسا نقصان کو کہتے ہیں جس کی کوئی بھرپائی نہیں ہے۔ جیسے آپ نے ایک باغیچہ دیکھا ہوگا یا ایک لہلہاتی کھیت دیکھا ہوگا، جب کبھی اچانک سے اس میں آگ لگ جاتی ہے تو اس میں کچھ باقی نہیں رہتا، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایک دیکھا جائے تو ایک باغ یا ایک کھیت، لہلاتا کھیت، دوبارہ اگلے سیزن میں تو تیار ہو سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہ کیا ہے، زبردست خسارہ اٹھانے والے ہیں، زبردست نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی ایک ایسا شخص جو دنیا میں باغ دو تیار کر رہا ہے، جو دنیا کی کھیتی، دنیا میں جو نیکیوں کی کھیتی ہے وہ تیار تو کر رہا ہے، لیکن ان وجہوں سے، شرک کرنے کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ شرک باللہ کرنے کی وجہ سے، رشتوں کو توڑنے کی وجہ سے، وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے، سب سے بڑا وہ خسارہ پانے والا ہو سکتا ہے۔
تو وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے تو اپنی نیکیوں کا ایک باغ تیار کر رکھا ہے، ہم نے تو اپنی نیکیوں کا ایک ایسی کھیتی تیار کر رکھی ہے جو ہم آخرت میں جا کے اس کو کاٹ لیں گے۔ لیکن جب وہ آخرت میں جاتا ہے تو وہ کیا پاتا ہے کہ وہ کھیت جو سمجھ کر آیا تھا نیکیوں کا کھیت ہمارا لہلہا رہا ہوگا، وہاں پہ کیا ہے، سب کا سب جل چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ زندگی بھی نہیں ایسی کہ وہ واپس جا کے پھر سے وہ نیکیوں کا کھیت لگا دے۔ ایسا خسارہ جس کی بھرپائی نہیں ہے۔ دنیا کی فصل تو واپس آ سکتی ہے نا، اگلے سیزن میں وہ لگ سکتی ہے، لیکن آخرت میں اگر نیکیاں برباد ہو گئیں تو اس کی کوئی بھرپائی نہیں ہے۔ تو خاسرون ایسا خسارہ جس کی کوئی بھرپائی نہیں ہے، جس سے کوئی بھی ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے جو اس کی بھرپائی کر سکے، تو بہت بڑا خسارہ ہوتا ہے الخاسرون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس خسارے سے بچائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو لوگوں کے اور اللہ کے جو وعدے ہیں اس کو پورا کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آیت 28، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیف تکفرون، یعنی تم اللہ کے وجود کا کس طرح انکار کر سکتے ہو، یا تم اس کے ساتھ کسی اور کو کس طرح عبادت میں لا سکتے ہو، کسی اور کی عبادت کو یعنی کسی غیر اللہ کی عبادت اللہ کے ساتھ کیسے ملا سکتے ہو؟ اللہ کی عبادت تو ایسی ہے صرف اور صرف اسی کی جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، حالانکہ تم تو بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، یعنی اس ذات غرامی نے تمہیں عدم سے وجود بخشا۔ تو ایک غیر مسلمین کی طرف جب انسان تبلیغ کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا ایک انکار کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آخرت پہ وہ یقین نہیں رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی جو ہے بس یہی زندگی ہے، آخرت تو ہے ہی نہیں، آخرت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ سارے کے سارے جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے خلم خلا اللہ کے رسول اور اللہ کی عبادت کا انکار کیا، یعنی خلم خلا اللہ کا اور اس کے رسول کا انکار کیا، تو وہ کیا ہے، سب سے بڑے کافر ہیں۔ اور ان کافروں کا یہی ماننا تھا کہ ہم جو دنیا میں ہیں بس یہی زندگی ہے، جو دنیا میں ہم نے کما لیا تو ہمیں یہی مل جاتا ہے پاپ و پنیہ، اور ہم کیا ہے دوبارہ ہمارا اگر اچھے کام کریں گے تو ہمارا دوسرا جنم ہوگا، اور جو ہے اگر اچھے کام کیے ہوں گے تو ہم اچھے واپس منشیہ کے ہی روپ میں واپس دنیا میں آئیں گے، اور ورنہ ہمارا جو ہم نے پاپ کیے ہوں گے تو ہم ایک کتا بلی وغیرہ کی شکل میں دوبارہ آئیں گے، اور یہی ایک جو سائیکل اور جو چین ہے یہی چلتی رہے گی۔ بس ان کا یہ ماننا ہے، یا تو وہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں کہ دنیا، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ دنیا کے بعد کوئی زندگی آخرت کی ہے ہی نہیں، اور یہ امپاسبل ہے کہ ایک انسان جو مر گیا ہے اس کی ہڈیاں وغیرہ جوڑ کے ایک کوئی شکتی ہے وہ اٹھا کے اس کو کھڑا کر دے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو پکار کے یہ قرآن ان سے کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو؟ تم تو جب تم ایک ایسی حالت میں تھے کہ جب تم کیا تھے، اموات، کنتم امواتم فاحیاکم، کے معنی کیا ہے کہ تم تو مردہ تھے، اور تم تھے کہاں جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تم تو اس سے پہلے اپنے آبا و اجداد کی پشتوں میں تھے، یعنی کہ ایک تم اسپوم کی شکل میں تھے اپنے والد کی شکل میں، پھر تمہارے والد کہاں تھے، اپنے والد کی پشت میں، اور پھر ان کے والد کہاں تھے، اپنے والد کی پشت میں، ہے نا۔ ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے تب اس کو ایک نام دیا جاتا ہے، ایک اس کو پہچان ہوتی ہے۔ سوچے ذرا، جب ایک انسان دنیا میں ہی نہیں آیا ہے تو ایک انسان جب ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کا کوئی قابل ذکر ہی نہیں ہوتا، اس پر ایک ایسا زمانہ گزرتا ہے جب وہ کسی طرح سے اس کا کوئی پہچان نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی ان نون، اور اس سے پہلے وہ تھا کہاں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو زندگی بخشی۔ تو کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو، حالانکہ تم اموات تھے، تم مردہ تھے، پھر تم کو کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی بخشی۔
اور پھر تمہیں واپس سے تم کو وہ زندہ کرے گا، یعنی کہ قیامت کے دن، اور پھر ثم یحییکم، اور پھر تمہیں واپس سے تم کو اللہ تبارک تعالیٰ تم کو موت دے گا اور پھر تم کو واپس سے زندگی دے گا، یعنی کہ آخرت میں جو زندگی ہوگی۔ تو یہاں پہ 4 مرحلوں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ پہلا وہ ذکر جب انسان پیدا نہیں ہوتا ہے اس سے پہلے کا، وہ اموات ہوتا ہے، وہ مردہ ہی ہوتا ہے۔ پھر وہ ایک ماں کے جو ہے پیٹ میں آ کے 9 مہینے کا جو پروسیس ہوتا ہے، پھر وہ دنیا میں جب آتا ہے تو فَأَحْيَاكُمْ ہے، یعنی کہ اس نے تمہیں زندہ کر دیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تم کو موت دے گا، جو ایک سب کی موت دنیا میں واقع ہوتی ہے، جن کا انتقال ہو جاتا ہے جیسے، تو یہ ایک واقعی ایک جو پکی جو موت ہوتی ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں، تو یہ وہی چیز ہے۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تم کو موت دے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اور پھر وہ تم کو زندہ کر دے گا، یعنی مرنے کے بعد تمہیں پھر سے اللہ تبارک تعالیٰ زندہ کرے گا۔ وہ جو زندگی ہوگی وہ آخرت کی زندگی ہوگی، وہ ہمیشگی کی زندگی ہوگی، اس کے بعد کوئی موت واقع نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک انسان کے 4 مرحلوں کی یہاں بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری مثالیں جان کر بھی اگر تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے ہو، تو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہو یا اس کی صفات کا انکار کرتے ہو، تو پھر دیکھو تو بتاؤ تو صحیح، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ کی ذات کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہو؟ اپنے وجود پر غور تو کرو، تمہارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے یہ خود سے ہی نہیں بنے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتٍ، تم کچھ بھی نہیں تھے، حالانکہ تم مردہ تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے تمہیں زندگی دی، ماں کے پیٹ میں اور اندھیروں میں اندھیرا، وجود کے اندر اس نے تمہارے اندر روح ڈالی، اور اگر نہ ڈالتا تو دنیا بھر کے سارے ڈاکٹر بھی مل کر بھی اور سارے سائنٹسٹ مل کر بھی وہ روح تمہارے اندر نہیں ڈال سکتے تھے۔ اگر وہ نکال رہا ہے تو بھی اس کی کوئی روک نہیں سکتا، یعنی کہ جب بچہ بیبی دنیا میں آتا ہے تو اس کو پیدا ہونے سے بھی کوئی روک نہیں سکتا، پھر زندگی دے گا، اور پھر وہ ہر چیز کیا ہے تم کو واپس دنیا میں زندگی دینے کے بعد بھی تم کو موت دے گا، اور پھر سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ہر چیز پیئرس میں ہے، یعنی کہ موت کا جوڑا کیا ہے؟ زندگی، موت اور زندگی، اور پھر بس اس کے بعد کا معاملہ ختم۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ایک بچے کی روح اور ماں کے رحم میں جو ہے روح بھی ڈالی جاتی ہے ایک بچے کی روح، اور اگر ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو بھی اللہ کی سب سے بڑی وحدانیت کی نشانی ہے۔ کوئی بچہ اپنے زندگی یعنی کہ پیدائش سے پہلے نہیں آ سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت مقرر کر رکھا ہے کہ وہ کب پیدا ہوگا، اور اگر دنیا کے سارے ڈاکٹر اور سارے کے سارے سائنٹسٹ مل بھی جائیں تو ایک جو مردار بچہ کبھی کبھی ماؤں کے پیٹ سے پیدا بھی ہو جاتا ہے نا، تو اس کے اندر روح نہیں ڈال سکتے ہیں۔ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی، اتنا سب کچھ بنا لیا، اور نہیں بنا سکتے اگر وہ تو ایک روح کو نہیں بنا سکتے۔ روح ایک ایسی انرجی ہے جو چلی جاتی ہے تو کبھی بھی دوبارہ کوئی اس کو لا نہیں سکتا ہے۔ سائنٹسٹ سب کچھ بنا سکتے ہیں، انسان بنا لیے، کلون بنا لیے، سب طرح کے روبوٹ بنا لیے، پوری انسان کے جیسی جو شکلیں دکھنے والی ہیں اور ان کے آرگن دکھنے والے، ان کے پارٹ دکھنے والے، ہاتھ، ناک، کان وغیرہ سب بنا لیے، لیکن ابھی تک کوئی بھی اس کے اندر روح نہیں ڈال سکا۔ تو یہ روح کیا ہے؟ یہ اللہ کی غیب کی خبروں میں سے ہے۔ تو اسی کی وجہ سے ایک انسان زندگی اس کو ملتی ہے، اور جب یہ روح چلی جاتی ہے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ پھر آخرت میں جب سب دنیا میں جو ہے جب جن کو موت واقع ہو جاتی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو پھر سے زندہ کر دے گا، یعنی سب کے جسموں میں روح واپس سے ڈال دی جائے گی۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر سب کے سب اسی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ جو بھی جزا ہوگی، ایمان والوں کی جو بھی جزا ہوگی وہ ان کو دے دی جائے گی، اور جو کفار ہیں، کافر ہیں، ان کو جو بھی ان کی سزا ہوگی وہ ان کو دے دی جائے گی۔ یعنی جب حساب کتاب کا دن قائم ہوگا، سارے کے سارے لوگ زندہ کر دیے جائیں گے، آخرت کا دن ہوگا، فائنل دن وہ ہوگا آخرت کا، قیامت کا دن، اور جس دن سب کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، سارے زندگی کے حساب کتاب کیا جائے گا، اور پھر انسان جو بھی دنیا میں اچھے کام کیے ہیں ان کو ان کی جزا ملے گی، اور جو بھی جس نے برے کام کیے ہیں ان کو ان کی سزا ملے گی۔
پھر اس سارے کے سارے اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ سب کو اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ زندگی کی ایک سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ایک موت ہے۔ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو پھر انسان اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے، لیکن موت کو کوئی یاد نہیں کرتا ہے کہ بس وقتی یاد آتی ہے۔ جب کسی کی موت آتی ہے تو بس اس کو وقتی موت یاد آتی ہے، پھر ہاں اس کو لگتا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ بس ایسے کیا ہے، کھیل و تماشا ہے اور آخرت ہی سب کچھ ہے اور ہمیں بھی اپنی تیاری کرنی چاہیے۔ لیکن پھر کیا ہے، ایسا انسان غافل ہوتا ہے کہ دنیا کا بندہ پھر بن جاتا ہے اور پھر وہ یاد موت سے غافل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک مومن کیا ہے، وہ اس کو ہمیشہ موت یاد کرتا رہتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو کاٹنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یعنی انسان کتنا بھی انجوائمنٹ کر لے، کتنا بھی انٹرٹینمنٹ کر لے، لیکن جب اس کو موت یاد آتی ہے سب چیز پھیکا ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ کتنا بھی لگژری لائف اسٹائل انسان زندگی جیے اور اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک ہارٹ اٹیک آتا ہے، انسان اچھا والا انسان ختم ہو جاتا ہے، آج ہے اور کل نہیں، رات میں زندہ تھے سویرے ہوتے ہوتے ختم انسان۔ تو پھر کیا ہے، انسان کا دل دنیا سے کٹ جاتا ہے، دنیا کی جو چکا چوند سے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن پھر انسان ایسا غفلت میں ڈوبتا ہے کہ پھر اس کو موت کو بھلا دیتا ہے اور پھر دنیا کی جو دوڑ دھوپ ہے، دنیا کی جد و جہد ہے، اسی میں وہ کھو کر رہ جاتا ہے۔ تو ضرور یاد کرے اپنی موت کو، اور جب موت کو یاد کرے انسان تو سوچے ذرا ہم نے اپنی کیا تیاری کی ہے، اپنے رب سے ملاقات کی ہم نے کیا تیاری کی ہیں، کہ ہماری جب روح کے جو لینے آئیں گے فرشتے وہ ہم سے کیا کہہ کے مخاطب کریں گے۔ تو ہماری اگر خواہش یہی ہے کہ وہ ہمیں نفس مطمئنہ کہہ کے پکارے تو ہمیں نفس مطمئنہ بھی تو بننا ہوگا، ہمیں نفس مطمئنہ کے لیے ساری کوششیں بھی تو کرنی ہوں گی۔ ہم صرف خواہشوں کے بل پہ اپنے خواہش کریں اور کام نہ کریں تو پھر ایسی خواہشوں کا کیا فائدہ؟ اور پھر ہمیں اگر خواہشیں اگر ہیں تو اس کے لیے ہمیں کوششیں تو کرنی ہے نا۔ اگر کسی انسان کی ڈاکٹر بننے کی خواہش ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے نا، صرف خواہشوں سے کیا فائدہ ہے نا۔ تو اس کے لیے بچپن سے وہ ایک جو ہے محنت کرنا شروع کر دیتا ہے، 7 8 9 10 11 12 تقریباً 6 7 سال لوگ ڈاکٹری کے لیے پڑھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر تب وہ بھی بن بھی جاتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر نفس مطمئنہ کی خواہش ہے تو ہمیں اپنی اس زندگی میں اپنے اللہ کے لیے، اپنے اللہ کے احکامات کے لیے، ہر کام کے لیے اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے کہ اللہ ہم تیرے فیصلے پہ راضی ہیں، ہم آپ کے ہر احکامات پہ راضی ہیں اور آپ کے ہر حکم کے آگے ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں۔ ہماری اپنی اس زندگی میں ہماری اپنی نہیں چلے گی، صرف اور صرف آپ کی چلے گی۔ تو یہ دنیا کیا ہے، ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ اس دنیا میں انسان اپنے من مطابق زندگی نہیں جی سکتا ہے۔ یہاں پہ اللہ کی حدود ہیں، یہاں پر اس دنیا کی زندگی میں اللہ کے قانون ہیں، تو اس زندگی میں اللہ کے قانون ماننے ہیں، اللہ کے حدود کو ماننا ہے۔ پھر آخرت میں انسان کیا ہے، وہ آزاد ہے۔ آخرت میں کوئی حدود نہیں ہوں گے، آخرت میں کوئی احکامات نہیں ہوں گے، جیسے جی چاہے انسان زندگی گزارے گا، جیسے مرضی چاہے وہاں جا کے گھومے گا، جیسے چاہے بنا حجاب کے، بنا دوپٹے کے، جیسے دل چاہے وہ جائے گا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ جنت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جنتی عورتوں کے لیے پردہ رکھا ہے، یعنی کہ دوپٹہ رکھا ہے اور آنچل رکھا ہے، اور ایسے ان کے دوپٹے ہوں گے، ایسے ان کے آنچل ہوں گے کہ اگر دنیا میں ایک جو ٹکڑا، یعنی کہ ایک ذرا سا کونا بھی، وہ 1 انچ کا ٹکڑا بھی دنیا میں لہرا دیتی تو دنیا ہمیشہ کے لیے پھیکی ہو جاتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نفس مطمئنہ بنا دے اور اس کے لیے ہمیں خوب خوب کوششیں کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 29، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا سب کا سب کچھ جو کچھ زمین میں ہے، اور پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر ٹھیک کر کے اس کو 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہے کہ وہی جس نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا تمہارے لیے،
تو یعنی کہ دنیا میں جو بھی چیز پیدا کی گئی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کے لیے پیدا فرمائی ہے؟ انسانوں کے لیے پیدا کی ہے، سارے انسانوں کے لیے پیدا کی ہے۔ یعنی کہ یہ پیڑ پودے، درخت، بوٹے، پتے اور ہر چیز جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، سب کچھ انسان کے لیے، آسمان اور زمین۔ یعنی تمہیں ہی نہیں بنایا، تمہاری ضرورت کی تمام تر چیزیں پیدا کی ہیں۔ جدھر تمہاری نظریں اٹھائیں وہاں دیکھو، وہاں تک کی ساری چیزیں صرف اور صرف تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ دیکھو ذرا سمندروں کی طرف، دیکھو ذرا پہاڑوں کی طرف، سبزیوں کی طرف، فصلوں کی طرف، اپنے نیچے زمین کو اور اس کی مٹی کو بھی دیکھو ذرا، اس کی جو نیچے جو کچھ ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ ان ساری چیزوں پر نظر ڈالتے جاؤ، یہ کس لیے پیدا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ صرف اور صرف تمہارے لیے، تمہارے فائدوں کے لیے۔ کس نے بنائی ہے؟ خود سے نہیں بن گئی ہے، یہ اپنے آپ نہیں بنی اتنی بڑی دنیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے رب کا احسان نہ بھولنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے اور اللہ کا شکر بجا لانا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ صرف زمین ہی نہیں بنائی، آسمان بھی بنایا۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے فسواہن سبع سماوات، تو اس نے 7 آسمان ٹھیک کر کے بنا دیے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں کو 7 بنایا ہے، یعنی جو پہلا آسمان ہے اسی کے اوپر ٹھیک 6 آسمان اور ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ اور قرآن کریم میں ایک اور جگہ آتا ہے اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے 7 زمینیں بھی بنائی ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی جانکار نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی علم والا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جاننے والا کوئی بھی ہے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ آیت 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تو تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، انی عالم ما لا تعلمون، جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ آدم علیہ السلام کا واقعہ بتایا ہے کہ سارے انسان کس طرح سے پیدا ہوئے، کس طرح وہ دنیا میں آئے، اور کیا اعزاز اور اکرام ان کو نصیب ہوا، اور اس کا مقام کیا ہے اور اسے کرنا کیا ہے۔ خلیفہ یہاں پہ جو الفاظ آیا ہے فی الارض خلیفہ، تو خلیفہ یعنی جو ایک دوسرے کے پیچھے آئے۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے جن اس دنیا میں آباد تھے، جو فتنہ فساد کر کے، قتل غارت کر کے زمین پہ فتنہ انگیزی کرتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیجا اور سارے کے سارے جنوں کو سمندر کی طرف ڈھکیل دیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ لیکن اس سے پہلے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، یہاں پہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں جو ہے اس دنیا میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی ایک ایسا جانشین بنانے والا ہوں۔ جانشین یعنی ایک کے بعد ایک جانشین آنے والا۔ تو آدم علیہ السلام خلیفہ تھے، یعنی جن یہاں پہ آباد تھے، اور جنوں کے بعد جب آدم علیہ السلام آئے تو وہ پیچھے آنے والے ہوئے۔ اس طرح سے جانشین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بعد میں آنے والا۔ اور جنات کے بعد انسان جو دنیا میں آئے، انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسا خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے؟ یعنی کہ فرشتوں نے کہا کہ تو ایسا اس میں خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے، کیونکہ اس کو تو آزادی دی جا رہی ہے اور وہ خون بھی بہائے گا۔ اور فرشتوں نے کہا کہ ہم تو تیری تعریف اور تسبیح کے ساتھ ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کی خوراک بھی یہی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی
تسبیح، تکبیر، تحمید، تحلیل کرنا۔ اور فرشتوں کی یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ یہی کلمات تھے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ کلمات نہایت پسندیدہ ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان پہ بھاری ہیں، اور رحمان کو بہت پسندیدہ ہے۔ وہ کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صحیح مسلم 6846۔ آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے اور دنیا میں بھیجے گئے، اور اس سے پہلے آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو ان کو ابلیس نے بہکا دیا تھا۔ تو اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے کہ بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں کہ اگر آدم علیہ السلام جنت میں وہ پھل نہیں کھاتے یا درخت کے پاس نہیں جاتے تو سب کے سب کیا ہے، ہم سب جو جنت میں رہتے اور یہ دنیا آتے بھی نہیں، اور سب کے سارے انسان جنت میں رہتے۔ تو انہی کے اعتراضوں کا جواب بخاری کی حدیث 4736 میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، آپ ہی ہیں نا کہ لوگوں کو پریشانی میں ڈالا اور انہیں جنت سے نکلوایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، تو آپ بھی وہی ہیں نا جسے اللہ نے اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا، اور آپ خود اسے اپنے لیے پسند کیا، اور آپ نے خود اسے اپنے لیے پسند کیا، نیز آپ کو تو تورات نازل بھی فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے تو تورات میں لکھا بھی دیکھا ہوگا نا کہ میری پیدائش سے پہلے یہ سب کچھ میرے لیے لکھ دیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اس طرح موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے جو آدم علیہ السلام کو ابلیس نے بہکایا اور وہ جنت سے آدم علیہ السلام کا نکالنا ہوا اور دنیا میں آنا ہوا، یہ سب پہلے سے لکھا جا چکا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی، اس کے پیچھے بھی ایک پس منظر ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عام الحزن کا سال تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سیر کرائی، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی اپنے اور بیگانوں کی طرف سے تکلیفوں پہ پریشانی میں گزری، آخر ایک دن انہوں نے اس کے نتیجے پہ پہنچے، اور اگر ہم اس عالم رنگ و بو میں نہ آتے تو شاید ذہنی قوتوں سے دوچار نہ ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کا سوال کر دیا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کروا دیے کہ انہیں اپنی مرضی سے داشت پیش کر کے اپنا غم ہلکا کر لوں، جس کی تفصیل درج الحدیث میں بھی معلوم ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، ہمیں آدم دکھلائیں جنہوں نے ہمیں اور اپنے آپ کو بھی جنت سے نکلوا دیا تھا۔ چنانچہ اللہ نے ان کی اور حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کروا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، آپ ہمارے والد ہیں نا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، آپ ہی وہ ہیں نا جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی روح، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تھی اور تمام چیزوں کے نام تعلیم بھی کیے تھے، اور تمام فرشتوں کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ آپ کو سجدہ کریں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، آپ کو کس چیز نے آمادہ کیا تھا کہ آپ نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے باہر نکلوا دیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، میں موسیٰ ہوں۔ فرمایا، تم ہی بنی اسرائیل کے وہ نبی ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے پس پردہ کلام فرمایا تھا اور تمہارے درمیان اپنی مخلوق میں سے کسی کو واسط نہیں بنایا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے نہیں پایا کہ یہ سب کچھ میری پیدا کیے جانے سے پہلے ہی کتاب اللہ میں لکھا جا چکا تھا؟
یعنی لوح محفوظ میں لکھا جا چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کیوں نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا پھر تم مجھے کس چیز پر ملامت کرتے ہو، حالانکہ وہ مجھ سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں سے ایک تھا۔ یعنی یہ تقدیر میں لکھا جا چکا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو تقدیر کے فیصلوں میں لکھ دیا تھا۔ تو دنیا میں انسان کا آنا اور پھر اس کے پیچھے یہ آزمائشوں کا لگنا اور پھر یہ اس طرح سے ابلیس کا بھی لگنا، پھر انسان کے کتنی چیزوں سے اس کی جنگ ہے نا۔ پہلے تو اس کو خود اپنے جو دشمن ہے اس سے اس کی جنگ ہے، اس کے خلاف، پھر اس کو اپنے جو نفس ہے اس کے خلاف اس کی جنگ ہے، پھر دنیا کی چکا چوند دنیا سے بھی اس کے جو ہے زبردست کی جو چکا چوند کی خواہشات ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی نہیں بھاگنا ہے، اس کو دنیا کو بس ایسے جینا ہے جیسے اعتدال کے ساتھ، اعتدال میں رہ کے اس کو جینا ہی، نہ تو دنیا سے ہمیں بھاگنا ہی ہے کہ ہم رہبانیت اختیار کر لیں، نہ ہی ہمیں دنیا کے اندر مگن ہو کے رہ جانا ہے کہ بس دنیا کا بندہ بن جائیں۔ دنیا میں اس طرح جیے جیسے بیلنس کے ساتھ میں، جیسے صحابہ نے جی کے دکھایا، جیسے انبیاء نے جی کے دکھایا۔ نہ تو ہمیں دنیا کا غلام بننا ہے، نہ ہی ہمیں دنیا کو ترک کر دینا ہے، بیلنس کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو بھی کیا وہ سب کیا تھا، تقدیر میں لکھا جا چکا تھا، اللہ کی کتاب اللہ میں، یعنی کہ اللہ کی جو کتاب ہے نا، جو سب لوح محفوظ ہے اس میں لکھا جا چکا تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بے شک ایک ایسا انسان بنانے والا ہوں کہ جو زمین میں آئے گا ایک کے بعد ایک، اور یہ کس سے فرمایا؟ فرشتوں سے فرمایا۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسے کو بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تو آپ کی تسبیح کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں تو وہ باتیں جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے۔ تو سب سے زیادہ جو عالم ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ اللہ جانتے ہیں وہ باتیں جو انسان کیا اور جنات کیا اور فرشتوں کو بھی نہیں معلوم ہے۔ انی عالم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی میں ہی جانتا ہوں کہ اس مخلوق کے پیدا کرنے میں مجھے کیا مصلحت ہے، تو اس کی مصلحت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو کبھی بھی اللہ کے فیصلوں کے آگے اگر مگر ایسا کیوں یا ویسا کیوں کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو بات بس پتہ چل جائے تو اس کو بس لے لے۔ اب جب بہت سے لوگ کیا ہے، آدم علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہیں اور کہتے ہیں، جو اس پہ طرح طرح کے لوگوں نے مذاق بھی بنائے ہیں، کاش آدم جو ہے اس درخت کے پاس نہیں جاتے تو سارے کے سارے انسان جو ہے جنت میں ہوتے۔ لوگوں نے ایسے ایسے لطیفے بنائے، ایسے ایسے جوک بنائے ہیں نا۔ تو اللہ کا یہ تقدیر تھی، اللہ نے پہلے ہی اس کو لکھا جا چکا تھا۔ کبھی بھی ہمیں اللہ کے فیصلوں کی اور تقدیر کے آگے اپنی جو ہے نا رائے نہیں پیش کرنی ہے۔ بس جو بات بتا رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اسے ہمیں لے لینی ہے، اسے ایکسیپٹ کر لینا ہے۔ ہاں، جو بتانے کا مقصد ہے، اس واقعے میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا ہے، یہ واقعہ لائے ہیں اور بتایا ہے ایک انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو ہم جانے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم اپنے اصلی دشمن کو پہچانیں۔ ہمارا جو زندگی کا جو مقصد ہے وہ زندگی دی گئی ہے تو کیوں دی گئی ہے، اور ہمارے جو ابا آدم علیہ السلام ہیں وہ اس دنیا میں آئے تھے تو اسی لیے آئے تھے کہ تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان کو اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری بندگی کریں، میری عبادت کریں، میری اطاعت کریں، نہ کہ دوسروں کی۔ افسوس ہے، مگر آج افسوس کہ آج معاشرے میں اگر آپ نظر اٹھا کے دیکھیں کہ سارے لوگ کس کی عبادت کر رہے ہیں۔ کوئی اپنی جاب کی عبادت کرتا ہے، کوئی اپنے بچوں کی عبادت کرتا ہے، کوئی اپنے شوہر کی عبادت کرتا ہے، تو کوئی اپنے فون کی عبادت کرتا ہے، تو کوئی اپنے بزنس کی عبادت کرتا ہے۔ عبادت کا معنی ہی کیا ہے؟ انسان اپنے تزلزل اور عاجزی کے ساتھ اسی کے آگے جھک جائے، یعنی ہر چیز کو پیچھے اٹھا کے ڈال دے اور جو اس کا معبود ہے اسی کے آگے وہ جھک جائے۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بتوں کے آگے
पूजा पाठ करना, बुतों के आगे परस्तिश करना या ईसा अलैहिस्सलाम के आगे जो है ना प्रेयर करना, यही बुत है। तो बुत दरअसल हर वो चीज़ है जो अल्लाह की इताअत से इंसान को दूर कर दे, अल्लाह की इताअत से हटा दे, अल्लाह की इबादत से दूर कर दे। तो चाहे उसमें कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे एक ऐसी औलाद जिसको वो अल्लाह से बढ़कर मोहब्बत करता है, चाहे उसके वालिदैन भी हो सकते हैं जिसको वो अल्लाह से बढ़कर मोहब्बत करता है। लेकिन ईमान का तकाज़ा क्या है कि ईमान का तकाज़ा ही यही है कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि जो ईमान वाले होते हैं अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं। एक ईमान वाला जो है उसको सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी नेमतें दी हैं। आज की हमने आयतें जो पढ़ी हैं उसमें अल्लाह तबारक तआला ने हमारे लिए हर चीज़ तो दी। अगर हम गौर करें अपनी आसपास की चीज़ को, हर चीज़ तो दी हुई उसी की है ना। हमारे जो वालिदैन हैं अल्लाह ने दिए, हमारी औलादें अल्लाह ने दिए, हम जिस घर में रहते हैं वो अल्लाह ने दिए, जो हम खाते पीते हैं वो अल्लाह की दी हुई है, जो हमारे पास माल दौलत ज्वेलरी ड्रेसेस सब कुछ तो अल्लाह का दिया हुआ है। हमने अपने रब के साथ क्या मामला किया? हमने तो अपने रब का शुक्र तक की नहीं अदा किया, सिर्फ और सिर्फ सिवाय नाशुक्री के सिर्फ नाशुक्री करते हैं कि मेरे पास जो नहीं है उसी को हम हाईलाइट करते हैं कि देखो मेरे पास तो ये नहीं है। यानी कि अल्लाह तबारक तआला ने मिसाल के तौर पे आपको 1000 यानी कि 999 जो चीज़ें दी हैं आप उसको नहीं काउंट करते हैं, उसको नहीं गिनते हैं, लेकिन एक जो चीज़ नहीं दी है हो सकता है उसके पीछे भी जो मसलहत है, इंसान उसी को कहता है कि लो मुझे तो यही नहीं मिला, बस मुझे ना मैं ही बदनसीब हूँ, मैं ही जो है मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ वो है, मेरे साथ बैड लक है, मेरे साथ जो है ऐसे ही है और ऐसा है। इस तरह से इंसान अल्लाह ने जो उसको 999 चीज़ें दी हुई उसका शुक्र अदा करने के बजाय वो नाशुक्री के अल्फाज कलमा करता है और अल्लाह सुब्हानहू तआला नाशुक्री करने वालों को सख्त नापसंद करते हैं। शुक्र करने वाली ज़ुबान अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें और आपको और हम सबको अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।